خطبہ نمبر 91۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ۔ اس خطبے کو خطبہ اشباح کہا جاتا ہے، جسے آپ علیہ السلام کے جلیل ترین خطبات میں شمار کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعدہ ابن صدقہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطبہ منبر کوفہ سے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب ایک شخص نے آپ سے یہ تقاضا کیا کہ پروردگار کے اوصاف اس طرح بیان کریں کہ گویا وہ ہماری نگاہ کے سامنے ہے، تاکہ ہماری معرفت اور محبت الہی میں اضافہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات پر غصہ آ گیا اور آپ علیہ السلام نے تمام لوگوں کے مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کروا دیا۔ مسجد مسلمانوں سے چھلک اٹھی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور اس عالم میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور غیظ و غضب کے آثار نمودار تھے۔ حمد و ثناء الہی اور صلوات و سلام کے بعد ارشاد فرمایا، پروردگار عالم کی حمد و ثنا، ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس کے خزانے میں فضل و کرم کے روک دینے اور عطاؤں کے منجمد کر دینے سے اضافہ نہیں ہوتا ہے، اور جود و کرم کے تسلسل سے کمی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ ہر عطا کرنے والے کے یہاں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے ماں سوا ہر نہ دینے والا قابل مذمت ہوتا ہے۔ وہ مفید ترین نعمتوں اور مسلسل روزیوں کے ذریعے احسان کرنے والا ہے۔ مخلوقات اس کی ذمہ داری میں ہیں اور اس نے سب کے رزق کی ضمانت دی ہے اور روزی معین کر دی ہے۔ اپنی طرف توجہ کرنے والوں اور اپنے عطایا کے سائلوں کے لیے راستہ کھول دیا ہے، اور مانگنے والوں کو نہ مانگنے والوں سے زیادہ عطا نہیں کرتا ہے۔ وہ ایسا اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی ہو جائے، اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی رہ جائے۔ وہ آنکھوں کی بینائی کو اپنی ذات تک پہنچنے اور اس کا ادراک کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اس پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے کہ حالات بدل جائیں، اور وہ کسی مکان میں نہیں ہے کہ وہاں سے منتقل ہو سکے۔ اگر وہ ان تمام جواہرات کو عطا کر دے جو پہاڑوں کے معدن اپنی سانسوں سے باہر نکالتے ہیں، یا جنہیں سمندر کے صدف مسکرا کر باہر پھینک دیتے ہیں، چاہے وہ چاندی ہو یا سونا، موتی ہو یا مرجان، تو بھی اس کے کرم پر کوئی اثر نہ پڑے گا، اور نہ اس کے خزانوں کی وسعت میں کوئی کمی آ سکتی ہے، اور اس کے پاس نعمتوں کے وہ خزانے رہ جائیں گے جنہیں مانگنے والوں کے مطالبات ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسا جواد و کریم ہے کہ نہ سائلوں کا سوال اس کے یہاں کمی پیدا کر سکتا ہے، اور نہ مفلسوں کا اصرار اسے بخیل بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں صفات پروردگار، صفات خدا کے بارے میں سوال کرنے والوں، قرآن مجید میں جن صفات کی نشاندہی کی ہے انہی کا اتباع کرو اور اسی کے نور ہدایت سے روشنی حاصل کرو، اور جس علم کی طرف شیطان متوجہ کرے اور اس کا کوئی فریضہ نہ کتاب الہی میں موجود ہو اور نہ سنت پیغمبر اور ارشادات ائمہ خدا میں، تو اس کا علم پروردگار کے حوالے کر دو کہ یہی اس کے حق کی آخری حد ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ راسخون فی العلم وہی افراد ہیں جنہیں غیب الہی کے سامنے پڑے ہوئے پردوں کے اندر درانہ داخل ہونے سے اس امر نے بے نیاز بنا دیا ہے کہ وہ اس پوشیدہ غیب کا اجمالی اقرار رکھتے ہیں، اور پروردگار نے ان کے اسی جذبے کی تعریف کی ہے کہ جس چیز کو ان کا علم احاطہ نہیں کر سکتا اس کے بارے میں اپنی عاجزی کا اقرار کر لیتے ہیں، اور اسی صفت کو اس نے رسوخ سے تعبیر کیا ہے کہ جس بات کی تحقیق ان کے ذمے نہیں ہے اس کی گہرائیوں میں جانے کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تم بھی اسی بات پر اکتفا کرو اور اپنی عقل کے مطابق عظمت الہی کا اندازہ نہ کرو کہ ہلاک ہونے والوں میں شمار ہو جاؤ۔ دیکھو وہ ایسا قادر ہے
کہ جب فکریں اس کی قدرت کی انتہا معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں اور ہر طرح سے وسوسے سے پاکیزہ خیال اس کی سلطنت کے پوشیدہ اسرار کو اپنی زد میں لانا چاہتا ہے اور دل والہانہ طور پر اس کی صفات کی کیفیت معلوم کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور عقل کی راہیں اس کی ذات کا علم حاصل کرنے کے لیے صفات کی رسائی سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تو وہ انہیں اس عالم میں مایوس واپس کر دیتا ہے کہ وہ عالم غیب کی گہرائیوں کی راہیں طے کر رہی ہوتی ہیں اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں عقلیں اس اعتراف کے ساتھ پلٹ آتی ہیں کہ غلط فکروں سے اس کی معرفت کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے، اور صاحبان فکر کے دلوں میں اس کے جلال و عزت کا ایک شمع بھی خطور نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے مخلوقات کو بغیر کسی نمونے کو نگاہ میں رکھے ہوئے ایجاد کیا ہے اور کسی ما سبق خالق و معبود کے نقشے کے بغیر پیدا کیا ہے۔ اس نے اپنی قدرت کے اختیارات، اپنی حکمت کے منہ بولتے آثار اور مخلوقات کے لیے اس کے سہارے کی احتیاج کے اقرار کے ذریعے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ ہم اس کی معرفت پر دلیل قائم ہونے کا اقرار کر لیں کہ جن جدید ترین اشیاء کو اس کے آثار صنعت نے ایجاد کیا ہے اور نشانہائے حکمت نے پیدا کیا ہے، وہ سب بالکل واضح ہیں، اور ہر مخلوق اس کے وجود کے لیے ایک مستقل حجت اور دلیل ہے کہ اگر وہ خاموش بھی ہے تو اس کی تدبیر بول رہی ہے اور اس کی دلالت ایجاد کرنے والے پر قائم ہے۔ خدایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے بھی تیری مخلوقات کے اعضاء کے اختلاف اور ان کے جوڑوں کے سروں کے ملنے سے تیری حکمت کی تدبیر کے لیے تیری شبیہ قرار دیا، اس نے اپنے ضمیر کے غیب کو تیری معرفت سے وابستہ نہیں کیا، اور اس کے دل میں یہ یقین پیوست نہیں ہوا کہ تیرا کوئی مثل نہیں ہے، اور گویا اس نے یہ پیغام نہیں سنا کہ ایک دن مرید اپنے پیر و مرشد سے یہ کہہ کر بیزاری کریں گے کہ بخدا ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب تم کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے۔ بے شک تیرے برابر قرار دینے والے جھوٹے ہیں کہ انہوں نے تجھے اپنے اصنام سے تشبیہ دی ہے اور اپنے اوہام کی بنا پر تجھے مخلوقات کا حلیہ عطا کر دیا ہے، اور اپنے خیالات کی بنا پر مجسموں کی طرح تیرے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور اپنی عقلوں کی سوجھ بوجھ سے تجھے مختلف طاقتوں والی مخلوقات کے پیمانے پر ناپ تول دیا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس نے بھی تجھے کسی کے برابر قرار دیا اس نے تیرا ہمسر بنا دیا، اور جس نے تیرا ہمسر بنا دیا اس نے آیات محکمات کی تنزیل کا انکار کر دیا ہے اور واضح ترین دلائل کے بیانات کو چھٹلا دیا ہے۔ بے شک تو وہ خدا ہے جو عقلوں کی حدوں میں نہیں آ سکتا ہے کہ افکار کی روانی میں کیفیتوں کی زد میں آ جائے، اور نہ غور و فکر کی جولانیوں میں سما سکتا ہے کہ محدود اور تصرفات کا پابند ہو جائے۔ اسی خطبے کا ایک دوسرا حصہ۔ مالک نے ہر مخلوق کی مقدار معین کی ہے اور محکم ترین معین کی ہے، اور ہر ایک کی تدبیر کی ہے اور لطیف ترین تدبیر کی ہے۔ ہر ایک کو ایک رخ پر لگا دیا ہے، تو اس نے اپنی منزلت کی حدود سے تجاوز بھی نہیں کیا ہے اور انتہا تک پہنچنے میں کوتاہی بھی نہیں کی ہے، اور مالک کے ارادے پر چلنے کا حکم دے دیا گیا تو اس سے سرتابی بھی نہیں کی ہے۔ اور یہ ممکن بھی کیسے تھا جبکہ سب اس کی مشیت سے منظر عام پر آئے ہیں۔ وہ تمام اشیاء کا ایجاد کرنے والا ہے، بغیر اس کے کہ فکر کی جولانیوں کی طرف رجوع کرے یا طبیعت کی داخلی روانی کا سہارا لے یا حوادث زمانہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائے یا عجیب و غریب مخلوقات کے بنانے میں کسی شریک کی مدد کا محتاج ہو۔ اس کی مخلوقات اس کے امر سے تمام ہوئی ہے اور اس کی اطاعت میں سرب و سجود ہے، اس کی دعوت پر لبیک کہتی ہے اور اس راہ میں نہ دیر کرنے والے کی سستی کا شکار ہوتی ہے اور نہ حیل و حجت کرنے والے کی ڈھیل میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس نے اشیاء کی کجی کو سیدھا رکھا ہے،
ان کے حدود کو مقرر کر دیا ہے، اپنی قدرت سے ان کے متضاد عناصر میں تناسب پیدا کر دیا ہے اور نفس و بدن کا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ انہیں حدود و مقادیر، طبائع و حیات کی مختلف جنسوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ نو ایجاد مخلوق ہے جس کی صنعت مستحکم رکھی ہے اور اس کی فطرت و خلقت کو اپنے ارادے کے مطابق رکھا ہے۔ کچھ آسمان کے بارے میں، اس نے بغیر کسی چیز سے وابستہ کیے آسمانوں کے نشیب و فراز کو منظم کر دیا ہے اور اس کے شگافوں کو ملا دیا ہے اور انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ دیا ہے، اور اس کا حکم لے کر اترنے والے اور بندوں کے اعمال کو لے کر جانے والے فرشتوں کے لیے بلندی کی ناہمواریوں کو ہموار کر دیا ہے۔ ابھی یہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھے کہ مالک نے انہیں آواز دی اور ان کے تسموں کے رشتے آپس میں جڑ گئے اور ان کے دروازے بند رہنے کے بعد کھل گئے۔ پھر اس نے ان کے سوراخوں پر ٹوٹتے ہوئے ستاروں کے نگہبان کھڑے کر دیے اور اپنے دست قدرت سے اس امر سے روک دیا کہ ہوا کے پھیلاؤ میں ادھر ادھر چلے جائیں۔ انہیں حکم دیا کہ اس کے حکم کے سامنے سراپا تسلیم کھڑے رہیں۔ ان کے آفتاب کو دن کے لیے روشن نشانی اور مہتاب کو رات کی دھندلی نشانی قرار دے دیا، اور دونوں کو ان کے بہاؤ کی منزل پر ڈال دیا ہے اور ان کی گزرگاہوں میں رفتار کی مقدار معین کر دی ہے تاکہ ان کے ذریعے دن اور رات کا امتیاز قائم ہو سکے اور ان کی مقدار سے سال وغیرہ کا حساب کیا جا سکے۔ پھر فضائے بسیط میں سب کے مدار معلق کر دیے اور ان سے اس زینت کو وابستہ کر دیا جو چھوٹے چھوٹے تاروں اور بڑے بڑے ستاروں کے چراغوں سے پیدا ہوئی تھی۔ آوازوں کے چرانے والے کے لیے ٹوٹتے تاروں سے سنسار کا انتظام کر دیا اور انہیں بھی اپنے جبر و قہر کی راہوں پر لگا دیا کہ جو ثابت ہیں وہ ثابت رہیں، جو سیار ہیں وہ سیار رہیں، بلند و پست، نیک و بد سب اسی کی مرضی کے تابع رہیں۔ اوصاف ملائکہ کا حصہ۔ اس کے بعد اس نے آسمانوں کو آباد کرنے اور اپنی سلطنت کے بلند ترین طبقے کو بسانے کے لیے ملائکہ جیسی انوکھی مخلوق کو پیدا کیا اور ان سے آسمانی راستوں کے شگافوں کو پر کر دیا اور فضا کی پہنائیوں کو معمور کر دیا۔ انہی شگافوں کے درمیان تسبیح کرنے والے فرشتوں کی آوازیں، قدس کی چار دیواری، عظمت کے حجابات بزرگی کے سرا پردوں کے پیچھے گونج رہی ہیں، اور اس گونج کے پیچھے جس سے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں نور کی وہ تجلیاں ہیں جو نگاہوں کو وہاں تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں اور وہ ناکام ہو کر اپنی حدوں پر ٹھہر جاتی ہیں۔ اس نے فرشتوں کو مختلف شکلوں اور الگ الگ پیمانوں کے مطابق پیدا کیا ہے، انہیں بالوں پر عنایت کیے ہیں اور وہ اس کے جلال و عزت کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ مخلوقات میں اس کی نمایاں صنعت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں اور کسی چیز کی تخلیق کا ادعا نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے محترم بندے ہیں جو اس پر کسی بات میں سبقت نہیں کرتے ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی وحی کا امین بنایا ہے اور مرسلین کی طرف اپنے امر و نہی کی امانتوں کا حامل قرار دیا ہے۔ انہیں شکوک و شبہات سے محفوظ رکھا ہے کہ کوئی بھی اس کی مرضی کی راہ سے انحراف کرنے والا نہیں ہے۔ سب کو اپنی کارآمد امداد سے نوازا ہے اور سب کے دل میں عاجزی اور شکستگی کی تواضع پیدا کر دی ہے۔ ان کے لیے اپنی تمجید کی سہولت کے دروازے کھول دیے ہیں اور توحید کی نشانیوں کے لیے واضح مینارے قائم کر دیے ہیں۔ ان پر گناہوں کا بوجھ بھی نہیں ہے اور انہیں شب و روز کی گردشیں اپنے ارادوں پر چلا بھی نہیں سکتی ہیں۔ شکوک و شبہات ان کے مستحکم ایمان کو اپنے خیالات کے تیروں کا نشانہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں اور وہم و گمان ان کے یقین کی پختگی پر حملہ آور بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کے درمیان حسد کی چنگاری بھی نہیں بھڑکتی ہے اور حیرت و استعجاب ان کے ضمیروں کی معرفت کو سلب بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے سینوں میں چھپے ہوئے عظمت و حیبت و جلالت الہی کے ذخیروں کو چھین بھی نہیں سکتے ہیں
اور وسوسوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ان کی فکر کو زنگ آلود بنا دیں۔ ان میں بعض وہ ہیں جنہیں بوجھل بادلوں، بلند ترین پہاڑوں اور تاریک ترین ظلمتوں کے پردوں میں رکھا گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے پیروں نے زمین کے آخری طبقے کو پارا کر دیا ہے، اور وہ ان سفید پرچموں جیسے ہیں جو فضا کی وسعتوں کو چیر کر باہر نکل گئے ہوں، جن کے نیچے ایک ہلکی ہوا ہو جو انہیں ان کی حدوں پر روکے رہے۔ انہیں عبادت کی مشغولیت نے ہر چیز سے بے فکر بنا دیا ہے، اور ایمان کے حقائق نے ان کے اور معرفت کے درمیان گہرا رابطہ پیدا کر دیا ہے، اور یقین کامل نے ہر چیز سے رشتہ توڑ کر انہیں مالک کی طرف مشتاق بنا دیا ہے۔ ان کی رغبتیں مالک کی نعمتوں سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نہیں ہیں کہ انہوں نے معرفت کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا ہے، اور محبت کے سیراب کرنے والے جام سے سرشار ہو گئے ہیں، اور ان کے دلوں کی تہہ میں اس کا خوف جڑ پکڑ چکا ہے، جس کی بنا پر انہوں نے مسلسل اطاعت سے اپنی سیدھی کمروں کو خمیدہ بنا لیا ہے، اور طول رغبت کے باوجود ان کے تضرع و زاری کا خزانہ ختم نہیں ہوا ہے، اور نہ کمال تقرب کے باوجود ان کے خشوع کی رسیاں ڈھیلی ہوئی ہیں، اور نہ خود پسندی نے ان پر غلبہ حاصل کیا ہے کہ وہ اپنے گزشتہ اعمال کو زیادہ تصور کرنے لگیں، اور نہ جلال الہی کے سامنے ان کے انکسار نے کوئی گنجائش چھوڑی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑا خیال کرنے لگیں۔ مسلسل تاب کے باوجود انہوں نے سستی کو راستہ نہیں دیا، اور نہ ان کی رغبت میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے کہ وہ مالک سے امید کے راستے کو ترک کر دیں۔ مسلسل مناجاتوں نے ان کی نوک زبان کو خشک نہیں بنایا، اور نہ مصروفیات نے ان پر قابو پا لیا ہے کہ ان کی مناجات کی خفیہ آوازیں منقطع ہو جائیں۔ نہ مقامات اطاعت میں ان کے شانے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور نہ تعمیل احکام الہیہ میں کوتاہی کی بنا پر ان کی گردن کسی طرف مڑ جاتی ہے۔ ان کی کوششوں کے عزائم پر نہ غفلتوں کی نادانیوں کا حملہ ہوتا ہے، اور نہ خواہشات کی فریب کاریاں ان کی ہمتوں کو اپنا نشانہ بناتی ہیں۔ انہوں نے اپنے مالک صاحب عرش کو روز فقر و فاقہ کے لیے ذخیرہ بنا لیا ہے، اور جب لوگ دوسری مخلوقات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو وہ اسی کو اپنا ہدف نگاہ بنائے رکھتے ہیں۔ یہ عبادت کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لہذا ان کا اطاعت کا والہانہ جذبہ کسی اور طرف لے جانے کے بجائے صرف امید و بین کے ناقابل اختتام ذخیروں ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کے لیے خوف خدا کے اسباب منقطع نہیں ہوئے ہیں کہ ان کی کوششوں میں سستی پیدا کرا دیں، اور نہ انہیں خواہشات نے قیدی بنایا ہے کہ وقتی کوششوں کو ابدی سعی پر مقدم کر دیں۔ یہ اپنے گزشتہ اعمال کو برا خیال نہیں کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو اب تک امیدیں خوف خدا کو فنا کر دیتی۔ انہوں نے شیطانی غلبے کی بنیاد پر پروردگار کے بارے میں آپس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کیا ہے، اور نہ ایک دوسرے سے بگاڑ نے ان کے درمیان افتراق پیدا کیا ہے، نہ ان پر حسد کا کینہ غالب آیا ہے، اور نہ وہ شکوک کی بنا پر آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں، اور نہ پست ہمتوں نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا ہے۔ یہ ایمان کے وہ قیدی ہیں جن کی گردنوں کو کجی، انحراف، سستی، فتور کوئی چیز آزاد نہیں کرا سکتی ہے۔ فضائے آسمان میں ایک کھال کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ گزار یا دوڑ دھوپ کرنے والا نہ ہو۔ یہ طول اطاعت سے اپنے رب کی معرفت میں اضافہ ہی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اس کی عظمت و جلالت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ زمین اور اس کے پانی پر فرش ہونے کی تفصیلات۔ اس نے زمین کو تہوبالا ہونے والی موجوں اور اتھاہ سمندر کی گہرائیوں کے اوپر قائم کیا ہے، جہاں موجوں کا تلاطم تھا اور ایک دوسرے کو دھکیلنے والی لہریں ٹکرا رہی تھیں۔ ان کا پھین ایسا ہی تھا
جیسے ہیجان زدہ اونٹ کا جھاگ، مگر اس طوفان کو تلاتم خیز پانی کے بوجھ نے دبا دیا اور اس کے جوش و خروش کو اپنا سینہ ٹیک کر ساکن بنا دیا اور اپنے شانے ٹکا کر اس طرح دبا دیا کہ وہ ذلت و خواری کے ساتھ رام ہو گیا۔ اب وہ پانی موجوں کی گھڑگھڑاہٹ کے بعد ساکت اور مغلوب ہو گیا اور ذلت کی لگام میں اسیر و مطیع ہو گیا، اور زمین بھی طوفان خیز پانی کی سطح پر دامن پھیلا کر بیٹھ گئی تھی کہ اس نے اٹھلانے، سر اٹھانے، ناک چڑھانے، جوش دکھانے کا خاتمہ کر دیا تھا اور روانی کی بے اعتدالیوں پر بند باندھ دیا تھا۔ اب پانی اچھل کود کے بعد بے دم ہو گیا تھا اور جست و خیز کی سرمستیوں کے بعد ساکت ہو گیا تھا۔ اب جب پانی کا جوش اطراف زمین کے نیچے ساکن ہو گیا اور سر بفلک پہاڑوں کے بوجھ نے اس کے کاندھوں کو دبا دیا، تو مالک نے اس کی ناک کے بانسوں سے چشمے جاری کر دیے اور انہیں دور دراز صحراؤں اور گڑھوں تک منتشر کر دیا، اور پھر زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی چٹانوں اور اونچی اونچی چوٹیوں والے پہاڑوں کے وزن سے معتدل بنا دیا، اور پہاڑوں کے اس کی سطح کے مختلف حصوں میں ڈوب جانے اور اس کی گہرائیوں کی تہہ میں گھس جانے اور اس کے ہموار حصوں کی بلندی اور پستی پر سوار ہو جانے کی بنا پر اس کی تھر تھراہٹ رک گئی، اور مالک نے زمین سے فضا تک ایک وسعت پیدا کر دی اور ہوا کو اس کے باشندوں کے سانس لینے کے لیے مہیا کر دیا، اور اس کے بسنے والوں کو تمام سہولتوں کے ساتھ ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد زمین کے وہ چٹیل میدان جن کی بلندیوں تک چشموں اور نہروں کے بہاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، انہیں بھی یوں ہی نہیں رہنے دیا، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ بادل پیدا کر دیے جو ان کی مردہ زمینوں کو زندہ بنا سکیں اور نباتات کو اگا سکیں۔ اس نے ابر کی چمکدار ٹکڑیوں کو اور پراگندہ بدلیوں کو جمع کیا، یہاں تک کہ جب اس کے اندر پانی کا ذخیرہ جوش مارنے لگا اور اس کے کناروں پر بجلیاں تڑپنے لگیں اور ان کی چمک سفید بادلوں کی تہوں اور تہ بتہ صحابوں کے اندر برابر جاری رہی، تو اس نے انہیں موسلا دھار بارش کے لیے بھیج دیا۔ اس طرح کے اس کے بوجھل حصے زمین پر منڈلا رہے تھے اور جنوبی ہوائیں انہیں مسل مسل کر برسنے والے بادل کی بوندیں اور تیز بارش کی شکل میں برسا رہی تھیں۔ اس کے بعد جب بادلوں نے اپنا سینہ ہاتھ پاؤں سمیت زمین پر ٹیک دیا اور پانی کا سارا لدا ہوا بوجھ اس پر پھینک دیا، تو اس کے ذریعے افتادہ زمینوں سے کھیتیاں اگا دیں اور خشک پہاڑوں پر ہرا بھرا سبزہ پھیلا دیا۔ اب زمین اپنے سبزے کی زینت سے جھومنے لگی اور شگوفوں کی اوڑھنیوں اور شگفتہ و شاداب کلیوں کے زیوروں سے اترانے لگی۔ پروردگار نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کی زندگانی کا سامان اور جانوروں کا رزق قرار دیا ہے۔ اسی نے زمین کے اطراف میں کشادہ راستے نکالے ہیں اور شاہراہوں پر چلنے والوں کے لیے روشنی کے مینارے نصب کیے ہیں۔ پھر جب زمین کا فرش بچھا لیا اور اپنا کام مکمل کر لیا، تو آدم علیہ السلام کو اپنی مخلوقات میں منتخب قرار دے دیا اور انہیں نوع انسانی کی فرد اول بنا کر جنت میں ساکن کر دیا، اور ان کے لیے ہر طرح کے کھانے پینے کو آزاد کر دیا، اور جس سے منع کرنا تھا اس کا اشارہ بھی دے دیا، اور یہ بتا دیا کہ اس کے اقدام میں نافرمانی کا اندیشہ اور اپنے مرتبے کو خطرے میں ڈالنے کا خطرہ ہے، لیکن انہوں نے اسی چیز کی طرف رخ کر لیا جس سے روکا گیا تھا کہ یہ بات پہلے سے علم خدا میں موجود تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار نے توبہ کے بعد انہیں نیچے اتار دیا تاکہ اپنی نسل سے دنیا کو آباد کریں اور ان کے ذریعے سے اللہ بندوں پر حجت قائم کرے۔ پھر ان کو اٹھا لینے کے بعد بھی زمین کو ان چیزوں سے خالی نہیں رکھا جن کے ذریعے ربوبیت کی دلیلوں کی تاکید کرے اور جنہیں بندوں کی معرفت کا وسیلہ بنائے، بلکہ ہمیشہ منتخب انبیاء کرام
اور رسالت کے امانت داروں کی زبانوں سے حجت کے پہنچانے کی نگرانی کرتا رہا، اور یوں ہی صدیاں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کی حجت تمام ہو گئی، اور اتمام حجت اور تخفیف عذاب کا سلسلہ نقطۂ آخر تک پہنچ گیا۔ اللہ نے سب کی روزیاں معین کر رکھی ہیں، چاہے قلیل ہوں یا کثیر، اور پھر انہیں تنگی اور وسعت کے اعتبار سے بھی تقسیم کر دیا، اور اس میں بھی عدالت رکھی ہے تاکہ دونوں کا امتحان لیا جا سکے، اور غنی و فقیر دونوں کو شکر یا صبر سے آزمایا جا سکے۔ پھر وسعت رزق کے ساتھ فقر و فاقہ کے خطرات اور سلامتی کے ساتھ نازل ہونے والی آفات کے اندیشے، اور خوشی و شادمانی کی وسعت کے ساتھ غم و الم کے گلوگیر پھندے بھی شامل کر دیے۔ زندگیوں کی طویل و قصیر مدتیں معین کی، انہیں آگے پیچھے رکھا، اور پھر سب کو موت سے ملا دیا، اور موت کو ان کی رسیوں کا کھینچنے والا اور مضبوط رشتوں کو پارا پارا کر دینے والا بنا دیا۔ وہ دلوں میں باتوں کے چھپانے والوں کے اسرار، خفیہ باتیں کرنے والوں کی گفتگو، خیالات میں اٹکل پچو لگانے والوں کے اندازے، دل میں جمے ہوئے یقینی عزائم، پلکوں میں دبے کنکھیوں کے اشارے، اور دلوں کی تہوں کے راز اور غیب کی گہرائیوں کے رموز سب کو جانتا ہے۔ وہ ان آوازوں کو بھی سن لیتا ہے جن کے لیے کانوں کے سوراخوں کو جھکنا پڑتا ہے، چیونٹیوں کے موسم گرما کے مقامات اور دیگر حشرات الارض کی سردیوں کی منزل سے بھی آگاہ ہے، پسر مردہ عورتوں کی درد بھری فریاد اور پیروں کی چاپ بھی سن لیتا ہے۔ وہ سبز پتیوں کے غلافوں کے اندرونی حصوں میں تیار ہونے والے پھلوں کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور پہاڑوں کے غاروں اور وادیوں میں جانوروں کی پناہگاہوں کو بھی پہچانتا ہے۔ وہ درختوں کے تنوں اور ان کے چھلکوں میں مچھروں کے چھپنے کی جگہ سے بھی باخبر ہے، اور شاخوں میں پتے نکلنے کی منزل اور سلبوں کی گزرگاہوں میں نطفوں کے ٹھکانوں اور آپس میں جڑے ہوئے بادلوں اور تہ بتہ سحابوں سے ٹپکنے والے بارش کے قطروں سے بھی آشنا ہے، بلکہ جن ذرات کو آندھیاں اپنے دامن سے اڑا دیتی ہیں اور جن نشانات کو بارشیں اپنے سیلاب سے مٹا دیتی ہیں، ان سے بھی باخبر ہے۔ وہ ریت کے ٹیلوں پر زمین کے کیڑوں کے چلنے پھرنے اور سر بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر بالوں پر رکھنے والے پرندوں کے نشے منوں کو بھی جانتا ہے، اور گھونسلوں کے اندھیروں میں پرندوں کے نغموں کو بھی پہچانتا ہے۔ جن چیزوں کو صدف نے سمیٹ رکھا ہے انہیں بھی جانتا ہے، اور جنہیں دریا کی موجوں نے اپنی گود میں دبا رکھا ہے انہیں بھی پہچانتا ہے۔ جسے رات کی تاریکی نے چھپا لیا ہے اسے بھی پہچانتا ہے، اور جس پر دن کے سورج نے روشنی ڈالی ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ جن چیزوں پر یکے بعد دیگرے اندھیری راتوں کے پردے اور روشن دنوں کے آفتاب کی شعائیں نور بکھیرتی ہیں، وہ ان سب سے باخبر ہے۔ نشان قدم، حس و حرکت، الفاظ کی گونج، ہونٹوں کی جنبش، سانسوں کی منزل، ذرات کا وزن، زی روح کی سسکیوں کی آواز، اس زمین پر درختوں کے پھل، گرنے والے پتے، نطفوں کی قرارگاہ، منجمد خون کے ٹھکانے، لوتھڑے یا اس کے بعد بننے والی مخلوق یا پیدا ہوئے بچے، سب کو جانتا ہے، اور اسے اس علم کے حصول میں کوئی زحمت نہیں ہوئی، اور نہ اپنی مخلوقات کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ پیش آئی، اور نہ اپنے امور کے نافذ کرنے اور مخلوقات کا انتظام کرنے میں کوئی سستی یا تھکن لاحق ہوئی، بلکہ اس کا علم گہرائیوں میں اترا ہوا ہے، اور اس نے سب کے عادات کو شمار کر لیا ہے، اور سب پر اس کا عدل شامل اور فضل محیط ہے، حالانکہ یہ سب اس کے شایان شان حق کے ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ دعا: خدایا تو ہی بہترین توصیف اور آخر تک سراہے جانے کا اہل ہے۔
تجھ سے آس لگائی جائے تو بہترین آسرا ہے، اور امید رکھی جائے تو بہترین مرکز امید ہے۔ تو نے مجھے وہ طاقت دی ہے جس کے ذریعے کسی غیر کی مدح و ثنا نہیں کرتا ہوں، اور اس کا رخ ان افراد کی طرف نہیں موڑتا ہوں جو ناکامی کا مرکز اور شبہات کی منزل ہیں۔ میں نے اپنی زبان کو لوگوں کی تعریف اور تیری پروردہ مخلوقات کی ثنا و صفت سے موڑ دیا ہے۔ خدایا، ہر تعریف کرنے والے کا اپنے ممدوح پر ایک حق ہوتا ہے، چاہے وہ معاوضہ ہو یا انعام و اکرام، اور میں تجھ سے آس لگائے بیٹھا ہوں کہ تو رحمت کے ذخیروں اور مغفرت کے خزانوں کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ خدایا، یہ اس بندے کی منزل ہے جس نے صرف تیری توحید اور یکتائی کا اعتراف کیا ہے، اور تیرے علاوہ ان اوصاف و کمالات کا کسی کو اہل نہیں پایا ہے۔ پھر میں ایک احتیاج رکھتا ہوں جس کا تیرے فضل کے علاوہ کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے، اور تیرے احسانات کے علاوہ کوئی اس کا سہارا نہیں بن سکتا ہے۔ اب اس وقت مجھے اپنی رضا عنایت فرما دے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز بنا دے کہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔